الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں کافی دنوں سے بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے ہم نے مکتوبات شریف کے دروس کو مؤخر کیا۔ آج پھر سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے اس سلسلے کو دوبارہ آپ احباب اور سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے مکتوب شریف جو مکتوبات حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے مکتوبات قدسی آیات کا مکتوب نمبر 272 272 جلد دوم دوسری جلد کا ہے، جو آپ نے صادر فرمایا لکھا اپنے مشہور خلیفہ حضرت میر سید محب اللہ مانک پوری کی طرف رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس مکتوب جو مختلف ہیں عنوانات ہیں، تو وہ میں پہلے آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا، پھر آپ کو یہ طویل مکتوب ہے اور بہت اہم اس میں مسائل ہیں، توحید شہودی، توحید وجودی کے بارے میں اور بھی کچھ مسائل۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ ایمان بالغیب اور ایمان شہودی اور توحید شہودی اور توحید وجودی کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ فنا کے حاصل ہونے میں جو درکار ہے وہ توحید شہودی ہے، توحید وجودی کچھ درکار نہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اقسام کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ ایمان غیب کے ایمان شہادت پر فضیلت ہے، اور اس بیان کے اول جس شخص نے توحید وجودی کو ظاہر کیا ہے فتوحات مکیہ والا ہے، یعنی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، جنہوں نے سب سے پہلے توحید وجودی کو کی شرح اور بسط کے ساتھ اپنی کتب میں اس کے راز اور وہ ظاہر کی ہے، جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت شیخ ابو سعود شبل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ اور بہت بڑے ولی، عالم، فلسفی، تو ان کی جو توحید وجودی کے بارے میں بعض شکریہ جو عبارات ہیں، اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس نظریہ توحید یعنی توحید وجودی کے رد میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ 1000 سال کے مجدد کا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ نے نیا نظریہ توحید یعنی توحید شہودی آپ نے پیش کیا، جو عین شریعت کے مطابق ہے، اور اس میں ایسی کوئی شکر شطح اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو توحید وجودی کے بعض صوفیہ کی شکریہ کلمات اور شطحیات کی وجہ سے جو بظاہر اگر کوئی عام بندہ وہ کلمات کہے تو وہ علماء اس پر کفر کا حکم لگائیں گے، لیکن یہ صوفیہ جو اصحاب شکر اور شطحیات تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، اولیاء تھے، مقبولان بارگاہ تھے، تو اور تصوف کے مجتہدین میں سے تھے، اس لیے جیسے مجتہد کو اجتہاد میں خطا سے نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، تو یہ سارا اس میں بیان ہے، اور یہ اپنے طرف سے تھوڑی میں تشریح کروں تاکہ آپ احباب اور سامعین کی خدمت میں کچھ باتیں سمجھ میں۔ اب شروع کرتے ہیں مکتوب شریف کو۔ حمد و صلوات کے بعد میر سید محب اللہ سید تھے، سیادت پناہ برادر معزز میر سید محب اللہ کو واضح ہو کہ اس واجب الوجود کی ذات پاک، واجب الوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھیں یہ مسائل شرح عقائد میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور مدارس میں شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے، ان میں یہ مسائل ہیں، موجود ہیں، توحید کے اور سارے ہمارے عقائد وغیرہ سب موجود ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی دروس میں کہا کہ حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں
میرے تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ میں نے تمہیں علم کلام کا مجتہد بنایا ہے۔ تو جو مسائل علم کلام کے حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات شریف میں اکثر و بیشتر آپ کے مکتوب علم کلام کے متعلق بیان فرمائے ہیں، وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ شرح عقائد پڑھیں، لیکن یہ مکتوب جو ہم درس دے رہے ہیں دروس، یہ بھی آپ مدرسوں میں دروس میں شامل کریں تاکہ جو طالبان علوم شریعت ہیں انہیں آگاہی ہو کہ حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عجیب و غریب مسائل وہ بیان کیے ہیں۔ میں نے اکثر دروس میں علماء کو بھی یہ کہا ہے، اکثر مدارس میں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی کس کا؟ جو ہم وحدت الشہودی ہیں، ہم جو شہودی ہیں وحدت الشہود کے نظریے کے، نقش بندی یا جو بھی ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، جو بھی وحدت الشہود کے نظریے پر ہے، لیکن خاص ہم نقش بندی جو ہیں وہ وحدت الشہود پر بہت زیادہ۔ تو فرماتے ہیں کہ واجب الوجود کی ذات پاک اور اس کی تمام صفات کے ساتھ غیب سے ایمان لانا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان اولیاء کا جو کلی طور پر مخلوق کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور ان کی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہی نسبت ہے۔ تو اب یہ ان اولیاء کے بارے میں جنہوں نے سیر آفاقی، سیر انفسی طے کر کے دارہ لا تعین تک سلوک کو، انہوں نے فنا اور بقا کے مقام سلوک کو طے کیا، اور تمام شہودی، وجودی، شہودی تمام شاہراہوں سے گزر کر اور تنزیہ اور تقدیس کے تمام دروازوں پر دستک دے کر او سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں کامل فنا حاصل کی، اور ان کا مقام وہ ہے جو انبیاء، وہ انبیاء کے حقیقی نائب ہیں۔ جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جب یہ تمام اللہ نے انہیں مقامات دیے، اس کے بعد ان کا جو ارشاد جاری ہوا وہ عالم خلق سے جاری ہوا، یعنی لطیفہ قلب سے۔ تو ان صوفیاء کا مقام، ان اولیاء کا مقام ان اولیاء ان سے بڑھ کر ہے جنہوں نے ابھی تک وہ وجود کے تنگ دائروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو واجب الوجود ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وراء الورا ثم وراء الورا ہے، جو زمان اور مکان اور جہت سے منزہ اور پاک ہے، جو ما سوا سے اور اعیان سے سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق جیسے انسان ہے، ہر مخلوق میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، شجر بھی خدا، پتھر بھی خدا، حجر بھی خدا، خدا کے جلوے ہمیں اس میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی شطح ہے، بہت بڑا شکر ہے، وہ ایک مقام ہے ولایت صغریٰ کا ایک آخری مقام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے انوار کا جب ان پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کی زبان مبارک سے ایسے ایسے کلمات نکلتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے وہی سمجھے گا جو اہل سلوک اور اہل تصوف اور اہل معرفت ہوں گے۔ آج کل کے مولوی اور پیر صاحبان جنہیں سلوک اور طریقت کا پتہ نہیں ہے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے۔ جو علماء صاحب شریعت اور معرفت اور طریقت ہیں اور کاملین کی صحبت میں انہوں نے اخذ فیوز کیے ہوئے ہیں، انہیں ہی ان کا کلام تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے، اس کے سمجھنے کے لیے پہلے تو شرط ہے کہ جو سمجھے یا جو تشریح کرے اس کا سلوک تمام ہو دائرہ لا تعین تک، جو ہمارا نقش بندی سلسلے کے منتہا درجات ہیں، کمالات نبوت کے آخری اسباق، اور اسے سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ، اور یہ تمام جو لوازمات طریقت اور معرفت ہیں اور شہودی اور وجودی شاہراہوں سے گزر کر وہ
دارہ امکان کو قطع کرتے ہوئے وہ جو اللہ کے حضور میں پہنچ کر ذات بہت سے واصل ہوا ہے، وہی عالم ربانی، وہی شیخ طریقت، وہی شیخ معرفت، وہی عارف شریعت اور طریقت ان کلمات کو جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں وہ سمجھے گا۔ آپ لوگ برکت کے طور پر سنیں، اور کہ حضرت سیدنا امام ربانی نے پھر آپ ان حضرات سے جن سے آپ وابستہ ہیں، اپنے مشائخ سے، اپنے پیروں سے جن کی آپ نے بیعت کی ہوئی ہو کسی بھی سلسلے میں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، آپ ان سے پوچھیں ضرور کہ یہ جو باتیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں، یہ باتیں کیا ہیں، سوال ضرور کریں، یہ حق ہے، ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو مدعی تو آج کل ہر کوئی بنا ہوا ہے، ہر کوئی پیر اور کے ساتھ لقب لگا ہوتا ہے، غوث، قطب، قیوم، مجدد۔ ہر مولوی کے ساتھ، بڑے مولوی کے ساتھ لقب آپ دے دیتے ہو، طالب علم اس کو شیخ الاسلام، شیخ الحدیث و تفسیر، اور امام اہل سنت، یا اس کو بڑے بڑے القابات لے کے دیتے ہو۔ یہ آج کل عام ہے، ہر کوئی بندہ، ٹھیک ہے، آپ اپنی عقیدت میں انہیں وہ مقام اور مرتبہ دیں، وہ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے شیوخ ہیں، آپ کے پیر ہیں، ٹھیک ہے، یہ عقیدت میں بھلے آپ ان کی عزت کریں، تعظیم اور توقیر کریں، لیکن یہ ضرور آپ ان سے پوچھیں اور ان سے یہ سوال کریں، طالبان طریقت اور طالبان شریعت، ان علماء سے، ان مشائخ سے، کہ یہ جو باتیں دین کی ہیں یہ آپ نے ہمیں بتائی ہیں یا نہیں بتائی، اور اگر نہیں بتائیں تو کیوں نہیں بتائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا ضرور کہ اللہ میں نے تجھے علم دیا، اس علم سے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد مبارک ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم کوئی نفع نہ دے۔ اس کے بعد آگے اس کی ہے کہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جس آنکھ میں آنسو نہ آئے تیرے خوف میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس دل میں تیرا خوف نہ ہو۔ یہ حضور کی دعا، لیکن پہلی یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ تو علم نافع کیا ہے اور اس کے ثمرات اور برکات کیا ہیں، جو ہمارے اسلاف علماء اور مجتہدین تھے ان کا طریق کیا ہے، یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ تو ان علماء حضرات سے اور ان پیر صاحبان سے، ظاہر ہے اکثر و بیشتر پیر صاحبان وہ عالم بھی ہیں، اور تو بہرحال ان سے یہ پوچھا جائے۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے تشریح کیا، مکتوب شریف کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ قلیل، یعنی وہ توحید شہودی کے بارے میں نے جو اولیاء کاملین کی آپ کو ابھی بتائی، اگرچہ قلیل یعنی بہت تھوڑے علماء اور عام مومنین کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں بہت تھوڑے سے علماء ربانیین، وہ علماء جو ربانی عالم ہیں، جنہیں شریعت اور طریقت اور معرفت کا علم احکام اور علم اسرار اور متشابہات کا علم اور کئی علوم پر جن کو غلبہ، انہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ اور انہی علماء ربانیین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے، کونوا ربانیین تعلمون الکتاب وتدرسون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ربانی عالموں کی طرف کونو، ان جیسے ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور درس دیتے ہیں، یعنی بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نمود و نمائش کے، وہ علماء ربانیین جنہیں علماء راسخین بھی کہا جاتا ہے، ہمارے اسلاف جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کا درس دیا اور اپنے
جو ان کے تلامذہ تھے ان تلامذہ کے باطن کا تزکیہ کیا، ظاہر شریعت پر اور سنتوں کا انہیں متبع اور تابع بنایا، یہ ان کو کہا جاتا ہے علماء ربانی، علماء ربانی، علماء ربانیین، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک عالم جو صرف شریعت مطہرہ کا علم جس نے پڑھا ہوا ہے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور تنخواہ لینا بھی اس کا حق ہے، تمام فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اجرت لے سکتا ہے پڑھانے، اس کی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ مقام اور مرتبہ جو ان علماء کا خاصہ ہے، انہی علماء کے بارے میں حضور کا فرمان ہے علماء امتی، فرمان مبارک ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند۔ اب تو ہر تو مولوی انبیاء کا وارث نہیں ہے، جس نے درس نظامی کا 5-6 سال 7 سال کا نصاب پڑھا، وہ بھی آج کل دعویٰ کرتا ہے کہ میں انبیاء کا وارث ہوں۔ اور اکثر مولوی صاحبان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اور عوام سے سنا ہے کہ جب منبر رسول پر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی تعریف اور توصیف اپنی زبان سے کرتے ہیں، آج کل کے مولوی، پہلے والے علماء نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ہی انبیاء کے وارث ہیں اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اور اکثر اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اس سے بھی مراد، اس کی میں آپ کو بتاؤں کتنے حوالے دوں کہ علماء انبیاء کا ورثہ ہیں، اس سے بھی مراد انبیاء کا ترکہ کیا تھا، ظاہر علوم شریعت اور علوم طریقت اور معرفت اور سلوک۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں ایک مفتی ایک فقیہ کے پاس آئیں گے میراث کی فتویٰ لینے کے لیے، تو ظاہر ہے اس میں 2 فریق ہوں گے یا 3 یا 4، پھر اس میراث کو وہ فقیہ وہ بانٹے گا اور وہ مفتی بانٹے گا، پھر جو حصے میراث کے بنیں گے ان وارثوں کو وہ حصے ملیں گے۔ تو انبیاء کی میراث کیا ہے؟ انبیاء کی میراث علم شریعت اور علم طریقت اور معرفت ہے۔ تو جو کامل وارث انبیاء کا وہ عالم ہے جو دونوں علوم، یعنی علوم شریعت اور احکام اور علوم اسرار اور علوم معرفت کا حامل ہو، وہ کامل وارث ہے۔ اگر ایک صرف ظاہری علوم پر اس نے اکتفا کر لیا ہے تو وہ وارث انبیاء نہیں ہے، عزت والا ہے، عالم ہے، معزز ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، میری فقیر کی رائے میں جو صحیح العقیدہ نیک اور صالح علماء ہیں، وہ بھلے صاحب معرفت نہ ہوں، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علماء ہیں، وہ مقبولان بارگاہ رب العزت اور ستودہ صفات ہیں۔ وہ علماء جو نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار اور عامل شریعت ہیں، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ باقی بھی علماء کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن علماء پر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح سے پیر صاحبان جو مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بزرگوں کی اصلاح کی مسندوں پر ہیں، لیکن اگر آپ ان سے سوال کریں گے سلوک اور طریقت کے بارے میں تو وہ آپ کو جو ابتدائی جو لطائف ہیں 5 لطائف 5، وہ ایک لطیفہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا سکیں۔ جو روایتی پیر ہیں، بھلے ان میں علماء بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، حالانکہ ان کے اکابر باپ دادا تو یہ سب تعلیم دیتے تھے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے تجوید کا قاعدہ پڑھایا جائے، الف با تا سا وغیرہ، اور اس کو یہ طریقت کی ابتدائی تعلیم جب ان کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے ان کو کس طرح سے ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی سہروردی ہو۔ قادری سلسلہ بھی بہت بڑا عظیم سلسلہ ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس سلسلے کو یہ ممتاز سلسلہ ہے۔ نقشبندی سلسلہ حضور شاہ نقشبند اور اب قیامت تک حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ تو قادری سلسلے کا بھی سلوک ہے، تو مشائخ قادریہ جن کے پاس لوگ بیعت ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ذکر جہر کی تسبیحات تو ٹھیک ہے وہ بتاتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قادریہ سلسلے کا جو پورا سلوک ہے وہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ تو خیانت ہوئی
تو یہ لوگ تو خائن ہوئے، جب ان کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کیوں اللہ کی مخلوق کو اور طالبان طریقت کو خوار کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکتوبات شریف میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اور نہیں انہیں وحی ہوئی سیدنا داؤد علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے نبی داؤد، جو میرا طالب یعنی میری ذات کا طالب، کیونکہ ہم پیروں کے پاس مرید کس لیے ہوتے ہیں؟ شہرت کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کل تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ شہرت کے لیے اور مشہوری کے لیے اور بیعت کی جاتی ہے، اور یا کسب سلوک اور کسب فیوز کے لیے جو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو، یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ احادیث میں موجود ہیں، وہی ہوئی کہ داؤد اگر میرا طالب یعنی میرا ذکر پوچھنے والا تیرے پاس آئے تو اس کے سامنے شیر بن کر یا متکبر بن کر مت بیٹھنا، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، کیونکہ وہ میری ذات کا قرب لینے کے لیے، میری معرفت لینے کے لیے تیرے پاس آیا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ داؤد اس کا خادم بن جانا۔ اب اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کی کتنی بڑی شان اور مقام ہے، کیا اولیاء اور صحابہ تو ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، سارے مل جائیں تب بھی۔ تو آج کل یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ دیکھیں ایک جلسہ ہوتا ہے شہروں میں، اکثر ہم نے سنا ہے کراچی میں یا پنجاب کے بڑے شہروں میں، وہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لاؤڈ اسپیکر سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی پیر صاحب آئے ہیں تو اب سارے لوگ پیر صاحب کے مرید بنو۔ تو جو پہلے مرید ہوتے بھی ہیں کسی خانقاہ سے، تو انہیں بھی زبردستی وہ مرید کرایا جاتا ہے، اور پورا پنڈال پھر کہتے ہیں آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ اس پیر صاحب کے مرید ہو گئے، اس شیخ طریقت کے مرید ہو گئے۔ اور پھر حیرت ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر پر بیعت اور فارم بیعت کے بھرے جاتے ہیں۔ آج کل کراچی میں سنا ہے اکثر میں نے کہ وہ بیعت جب پوچھتے ہیں لوگوں سے بیعت کیسے ہوئی، کہتے ہیں کمپیوٹر پر بیعت ہوئی اور فارم بھرے گئے بیعت کے، اور ہم تو بیعت تو اس طرح سے ثابت نہیں ہے۔ جو بیعت کے جو اولیاء اللہ نے یا علماء نے جو لکھا ہے، خود مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے۔ تو بیعت کیسے کی جاتی ہے؟ وہ تو بیعت نہیں ہوتی، وہ تو ایک طرف سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان پیر صاحب کا میں مرید ہوا ہوں، آن لائن مرید ہوا ہوں، یا جو بھی۔ بیعت حقیقی وہ ہے جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر، یا اگر کثیر مجمع ہو تو چادر لے کر بیعت ہو، پھر اس کی صحبت میں بیٹھے، بیعت اس کو کہا جاتا ہے صحیح بیعت۔ اور وہ بیعت جو سلوک اور طریقت کے لیے ہو، نہ کہ وہ بیعت جو رسمی بیعت ہو۔ اس رسمی بیعت سے ٹھیک ہے آپ ان کی صحبت میں آئیں گے، آپ کا ایمان سلامت رہے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان تو آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنی طرف سے میں نے تشریح کی، اس میں کوئی برا نہ سمجھے کہ میرے بارے میں یا اس کے بارے میں نہیں، کسی کے بارے میں نہیں، یہ المیہ ہے اور اس المیہ کے بارے میں وہ میں نے تشریح کی۔ تو ابھی فرماتے ہیں کہ اور ایمان شہودی کا عامہ صوفیہ کا حصہ ہے، یعنی ایمان شہودی یعنی وحدت الشہود کا، خواہ وہ صوفیہ ارباب عذرت یعنی گوشہ نشین ہو، صوفیہ کی کئی اقسام ہیں، کچھ صوفیہ گوشہ نشین ہوتے ہیں، خواہ ارباب عشرت یعنی لوگوں میں رہنے والے، ایک ہوتے ہیں گوشہ نشین صوفیہ اولیاء، اور ایک ہوتے ہیں عام لوگوں میں رہنے والے، اور ہم ان کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور جو گوشہ نشین ہوتے ہیں ان کی تو شہرت ہوتی ہے کہ بھئی وہ تو گوشہ نشین ہیں، پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں بیٹھے ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ جو صوفیہ اور بزرگان دین ساتھ اٹھتے ہوئے، پھر ہم اپنے ناقص عقل کے مطابق ہم کہتے ہیں یہ ہمارے جیسا ہی ہے، ہمارا جیسا ہی انسان ہے، یہ کون سا اس میں کمال ہے؟ وہ تصوف کی تمام کتب میں آتا ہے، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو، صالح بندوں کو، اور وہ بندے جو اللہ کی ذات سے واصل ہیں انہیں اپنے جیسا سمجھے گا،
مومن تو ہیں سب آپس میں، اپنے جیسا عام انسان سمجھے گا تو وہ ان کے کمالات سے محروم رہے گا، اور اسے کوئی بھی ولایت کا یا طریقت کا یا کوئی بھی کمال اسے حاصل نہیں ہوگا، اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ ارباب عشرت اگرچہ وہ لوگوں کا مرجع ہے، یعنی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پورے طور پر رجوع نہیں کیا ہے، ان کا باطن اسی فوق کی طرف نگران ہے۔ اب یہ ٹپیکل تصوف کی زبان ہے، اور میں اس کی تشریح کروں گا تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، لیکن میں جو ضروری وہ میں کروں گا۔ یعنی ظاہر میں خلق کے ساتھ ہیں اور باطن میں حضرت حق جل شانہ کے ساتھ۔ یہ وہ اولیاء ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، جو سلوک تمام کر کے عالم امر سے عالم خلق کی طرف آتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ اس لیے ایمان شہودی ہر وقت ان کے نصیب ہے، وہی وحدت، وہ ایمان شہودی انہیں حاصل ہے، یعنی وحدت الشہود۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ کلی طور پر انبیاء کی کلی فضیلت ہے نا، انبیاء کلی طور پر مرجو ہیں، مرجع ہیں، اور ظاہر اور باطن میں خلق کو حضرت حق تعالی سبحانہ کی طرف دعوت کرنے میں متوجہ ہیں۔ اس لیے ایمان بالغیب ان کا خاصہ اور حصہ ہے۔ اور اس فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں اس امر کی تحقیق کی ہے کہ باوجود رجوع کے فوق کا نگران رہنا، فوق کہتے ہیں فوق العرش پر، جو اس کو کہتے ہیں فوق، تو فوق کا نگران رہنا نقصان اور انجام تک نہ پہنچنے کی علامت ہے، اور کلی طور پر رجوع کرنا نہایت النہایت تک پہنچنے کی علامت ہے۔ ایک تو ہے وہ فوق العرش، فوق العرش سے اوپر بھی منزل ہے جسے نہایت النہایت کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی تشریح کر دی کہ دائرہ لا تعین تک جو سلوک ہوتا ہے اس کو نہایت النہایت، اور فوق العرش تک جو سلوک ہوتا ہے اسے عالم خلق اور عالم امر کی طرف۔ صوفیہ کے کمال کو جمع بین التوجیہین، یعنی دونوں توجہوں کے جمع ہونے میں جانا ہے، اور تشبیہ اور تنزیہ کے جامع کو کاملین میں سے سمجھا ہے۔ تو یہ ایک فارسی کا شعر، اس کی آپ نے معنی لکھی ہے کہ یا اللہ وہ تو اس طرح ہیں اور میں اس طرح ہوں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب مقام دعوت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور عالم بقا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رجوع کی مصلحت مکمل ہو جاتی ہے، تو بڑے شوق کے ساتھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کیا نعرہ مارتے ہیں؟ الرفیق الاعلیٰ کی ندا لگا کر کلی طور پر حضرت حق جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور مراتب قرب میں ناز و ادا کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ رفیق الاعلیٰ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب وصال ہوا، وصال کے وقت قریب آئے، اس وقت حضور کی زبان پر کیا تھا؟ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ اور سیدنا حضرت مجدد الفسانی کا بھی جب وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ کے صاحبزادے اور خلفاء جو قریب تھے، اس وقت بھی آپ اللہ کی شوق دیدار میں آپ یہی نعرہ لگا رہے تھے، اور یہی زبان سے کلمات تھے، کلمہ شہادت کے بعد بار بار اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، یعنی اپنے اللہ کی طرف، یا اللہ ہمیں اپنی طرف بلا، اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف۔ اب ایک عربی کا شعر ہے جس کی معنی ہے کہ ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں، اور بیچارے عاشق مسکین کے لیے وہی ہے جو درد اور غم کے گھونٹ پی رہا ہے۔ یہ مشہور شعر ہے، یہ آپ اکثر لکھتے ہیں، حی للارباب النعیم نعیمها وللعاشقین المسکین ما یتجرہ۔ فقیر کے نزدیک کمال یہ ہے کہ عروج کے وقت کثرت بالکل نظر سے دور ہو جائے، حتیٰ کہ اسماء و صفات بھی ملحوظ نہ ہوں، اور احدیت مجردہ کے سوا اور کچھ مشہود نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں، اس کی تشریح میں کروں گا، کہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کمال وہ ہے سلوک کا اور معرفت کا کہ جب عروج صوفی کو حاصل ہو تو جب کثرت ہوتی ہے نا، وہ سب کچھ اس کی نظر سے زائل ہو جائے،
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات میں جب اسے عروج حاصل ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، پہلے لطائف میں صفاتی، پھر افعالی، پھر ذاتی تجلیات، وہ بھی اس کے ذہن میں نہ ہو، ملحوظ میں نہ ہو. اور احدیت مجردہ یعنی اللہ کی ذات کے سوا، ذات احدیت کے سوا اور ذات اللہ کی یکتائی کے سوا اور کوئی مشہود اس کا نہ ہو، یعنی اس کا مشہود صرف ذات احدیت ہو، ذات بحث ہو، اور یہ ہو. یہ اس کی تشریح ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک شعر ہے، اس کے معنی عربی کا، پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا گیا جو کیا گیا. تو اور رجوع کے وقت جب رجوع ہو، سب کی سب کثرت پر پڑے، جب وہ صوفی رجوع کرے، اور عام مومنین کی طرح خلق کے سوا اور کوئی امر مشہود نہ ہو، پھر وہ عام مومن کی طرح ہو جاتا ہے اور عالم خلق میں جب آتا ہے. اور طاعت کے ادا کرنے اور حضرت حق تعالی کی طرف دعوت کرنے کے سوا اسے کوئی کام نہ ہو، پھر اس کا کام یہ کہ دعوت حق دے اور دعوت ارشاد دے اور عام لوگوں میں گھل مل جائے اور عام بندہ بن جائے. کیونکہ جب اس نے رجوع کر لیا، اب رجوع کرنے کے بعد اس کا جو سب سے اہم جو اس کو ذمہ داری ہے وہ دعوت حق اور دعوت ارشاد ہے اس صوفی کی. تو اور جب دعوت کے کام کو پورا کرے اور عالم فانی کو وداع کرے تو پورے طور پر، مطلب جب اس کے دعوت کا کام اللہ اسے پورا لے لیتا ہے اور جب اس جہان فانی سے اس کی روح پرواز کرنے کے قریب ہوتی ہے، یا آثار سکرات یا آثار پیرانہ سالی کی وجہ سے پھر وہ دعوت کو ترک کرے اور پورے طور پر پھر وہ گوشہ نشین ہو، جو 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی اس کو اللہ نصیب کرے، جناب قدس کی طرف متوجہ ہو کر اپنا سامان غیب سے شہادت کی طرف لے جائے اور معاملہ گوش سے آغوش تک پہنچ جائے. یہ بہت زبردست بات ہے. یعنی اپنا جو بھی سامان ہے، جو طریقت اور شریعت اور معرفت اور حقیقت کے جو اسے مقامات اور مراتب اور درجات ملے ہوئے ہیں، وہ کہاں تک لے جائے؟ شہود کی طرف لے جائے اور معاملے کو کانوں سے ہٹا کر، گوش سے ہٹا کر، سماعت سے ہٹا کر آغوش تک. آغوش ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گود. وہ اللہ کی ذات میں واصل اور مستغرق ہو جائے اور تمام ما سوا کے تعلقات کو قطع کر کے جب اس کا آخری وقت آئے تو وہ اللہ کی طرف صرف متوجہ ہو. اور وہی اولیاء کاملین کا خاصہ ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کوئی ناقص پورے طور پر رجوع کرنے کو نقص خیال نہ کرے اور توجہ باطن کو جو حق سبحانہ کی طرف ہوتی ہے بہتر نہ جانے، کیونکہ صاحب رجوع اپنے اختیار کے ساتھ مقام رجوع میں نہیں آیا، بلکہ اس نے حق تعالی کی مراد کے موافق اعلیٰ سے اسفل کی طرف نزول کیا ہے اور وصل سے حجر کے ساتھ قرار پکڑا ہے. پس صاحب رجوع حق تعالی کی مراد پر قائم اور اپنی مراد سے فانی ہے، اور صاحب توجہ وصل و شہود کے ساتھ محظوظ اور قرب و معیت کے ساتھ خوش ہے. پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ ایک فارسی کا شعر ہے، اس کے بعد ایک عربی کا شعر ہے. اس میں کی معنی ہے کہ فارسی کے شعر کی معنی یہ ہے کہ میں اس حالت وصال میں اپنے نفس کا غلام ہوتا ہوں، اور اس ہجر میں اپنے مولا کا، اور ہر حال میں میرا اپنے حبیب کے ساتھ مشغول رہنا اپنے حال میں مشغول رہنے میں سے مجھے زیادہ پسند ہے. اس میں ایک فارسی کا شعر ہے اور ایک عربی کا شعر ہے. تو رجوع کے فضائل اور کمالات بے شمار ہیں. صاحب توجہ کو صاحب رجوع کے ساتھ وہ نسبت ہے جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ، یعنی جو رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف پورا رجوع کر کے پھر دعوت کی طرف وہ صوفیہ، اس کا مقام، وہ جو توجہ ابھی اس کو سلوک تمام نہیں ہوا، اس کا مقابلہ ایسا ہے جیسے وہ سمندر ہے اور یہ ایک قطرہ ہے. یہ اپنے آپ کو سمجھتا تو بہت بڑا ہے لیکن صرف ایک قطرہ ہے.
کامل صوفی کے سامنے جسے رجوع اللہ حاصل ہے اور آفاقی انفسی اور شہود انفسی حاصل ہے، اس کے بعد متعلق یہ رجوع نبوت کے فضائل میں سے ہے اور وہ توجہ ولایت کے آثار سے ہے۔ ابھی پھر اس کے بعد آپ ایک لکھتے ہیں مقولہ، شتان و ما بینہما، ان دونوں میں بڑا فرق ہے لیکن ہر شخص کا فہم اس کمال تک نہیں پہنچتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تشبیہ اور تنزیہ کے جمع کرنے والوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ تنزیہ کے ساتھ ایمان سب مومنوں کو حاصل ہے۔ عارف وہ ہے، اب آپ عارف کامل کی بتا فرماتے ہیں، جو ایمان بتشبیہ کو بھی اس کے ساتھ جمع کرے اور خلق کو، اللہ کی مخلوق کو خالق کا ظہور دیکھے، ٹھیک، اور کثرت کو وحدت کا لباس جانے اور صانع کا صنع میں مطالعہ کرے۔ یہ بہت ہی ٹپیکل تصوف کے اصطلاحات ہیں، یہ عام لوگوں کی اور کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ جو صوفی اور کاملین ان کی سمجھ میں اس کی تھوڑی تشریح کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ عارف کامل اس کو کہتے ہیں کہ وہ عارف کامل وہ ہے جسے ایمان شہودی حاصل ہو اور وہ تشبیہ اور تنزیہ۔ اب یہ تشبیہ اور تنزیہ کیا ہے؟ یہ ایک ولایت کی منازل ہیں سلوک کی، تو تھوڑی میں اس کی تشریح کروں۔ جو تشبیہ والے جو صوفیاں ہیں، انہیں دوران سلوک ان پر بعض کشف اور اسرار اور رموز ان پر کھلتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے کامل ہیں۔ اور دوسرے وہ صوفیاء ہیں جنہیں شہود تنزیہی حاصل ہوتا ہے تصوف میں، جیسے وہ کتب فقہ میں مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، وہ ایک الگ ہے، یہ تصوف کی اصطلاح ہے۔ تو وہ شہود تنزیہی جو ہوتا ہے اس کا جو صوفی ہوتا ہے، اس پر یہ اسرار و رموز اور یہ کشف نہیں کھلتا۔ جب وہ بالکل سلوک کو طے کر کے دائرہ امکان تک پہنچتا ہے اور ذات بہت سے واصل ہو، تو اس کے بعد کچھ یہ سارا کشف اور مکاشفہ اور یہ اسرار و رموز پر کھلتے ہیں۔ اس کو وہ تو حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ صوفی مراقبہ کرتا ہے اخذ فیض کی طرف اپنے شیخ سے، یا اخذ فیض کرتا ہے اللہ کی ذات سے، تو اسے اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں وہ مستغرق ہوتا ہے۔ اور وہ صوفی جو تشبیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں رنگ نظر آتے ہیں، روشنیاں نظر آتی ہیں، تجلیات نظر آتی ہیں، ان کو سیر حاصل ہوتی ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر، تحت الثری تک کی سیر، عرش عظیم تک کی سیر، کعبہ ربانی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک سیر۔ تو یہ سب لوازمات طریقت اور ولایت ہیں، نہ کہ ان کی طلب رکھنا۔ جو ان کی طلب رکھے گا ذکر میں، وہ ذکر عند اللہ مردود ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں مرید ہونے میں یہ طلب رکھے گا کہ مجھے کشف، مکاشفہ اور کمال حاصل ہو جائے، وہ ذکر مردود ہے اور وہ بندہ خود مردود ہوگا۔ طلب صرف یہ رکھنے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، بس، اور کوئی طلب نہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑی تشریح کی، تنزیہ کی اور تشبیہ کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خلق کو خالق کا ظہور دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے وراء الورا ہے۔ اور کثرت کو وحدت کا لباس جانے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کثیر مخلوقات پیدا کی ہیں، جس میں انسان آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، جن، شجر، حجر، نباتات، جمادات، تمام چیزیں کثرت کے ساتھ، بہت بڑی تعداد میں۔ لیکن اللہ تو ایک ہے نا، اللہ تو واحد مطلق ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ ان میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، وہ واحد مطلق اور یگانہ، اور وہ وراء الورا اور ثم وراء الورا ہے۔ اور صانع کا صنع میں مطالعہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو تخلیقات کی ہیں
اللہ تعالیٰ صانع ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان بنائے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات بنائی اپنے امر کن سے۔ جب اللہ نے فرمایا کن ہو، پھر فرمایا فیکون۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ اللہ تعالیٰ جی انسان کی جو تخلیق ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر جو مختلف مراحل ہیں، یہ میں پہلے بھی اس آیت مبارک پر درس دے چکا ہوں۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنہ میں ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تخلیق میں کرتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے عارف کامل، وہ ہوتا ہے ایمان شہود۔ یہ میں نے تشریح کر دی اس کی، اب آپ کو کافی یہ مکتوب شریف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غرض صرف تنزیہ کی طرف توجہ کا رہنا اور ان کے نزدیک نقص ہے، اور کثرت کے ملاحظے کے بغیر وحدت کے مشاہدے کرنا ان کے نزدیک سراسر عیب ہے۔ یہ لوگ احدیت صرف کی طرف متوجہ ہونے والوں کو ناقص خیال کرتے ہیں، اور کثرت کے ملاحظہ کے بغیر وحدت کے ملاحظہ کرنے کو محدود اور مقید خیال کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ جو صوفیاء جو ذات عہد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جن کا یہ جو دوسرے جو صوفیاء کا جو گروہ ہے جنہیں کشف اور مکاشفہ اور یہ روشنیاں حاصل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ انہیں کچھ حاصل نہیں اور وہ ناقص ہیں، حالانکہ یہ ان کا مغالطہ ہے، ان کی غلطی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت تنزیہ صرف کی طرف ہے۔ وہ پہلے میں تنزیہ کا بیان کر چکا نا کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی جو دعوت دی ہے شریعت کی، وہ تنزیہ صرف کی طرف ہے، اور تمام آسمانی کتابیں ایمان تنزیہی کو بیان کرتی ہیں۔ ایمان تنزیہی جو بھی آسمانی کتب ہیں وہ ایمان تنزیہی کو بیان کرتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آفاقی و انفسی خداؤں کی نفی کرتے ہیں، جیسے ہم آفاقی اور انفسی خدا، اب میں اس کو ہمارے سلسلہ نقش بندیہ میں نفی اس بات کا سبق ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ لا سے ہم تمام آفاقی اور انفسی خداؤں کی نفی کرتے ہیں۔ کلمہ لا آفاقی انفسی جتنے خدا ہیں ان کی باطل معبود ہیں، اصنام ہیں، خدا ہیں، بت ہیں، سب کی، اور الا اللہ کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ کی ذات کا اس بات کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور اور اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ پھر اس کا آخری جزء ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی رسالت کا اور حضور کی محبوبیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کلمہ طیب کی اس پر میں درس دے چکا ہوں، لیکن بہرحال میں ان کے باطل ہونے کی دعوت فرماتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس واجب الوجود کو وحدت کی طرف جو اللہ بے چون ہے اور بے چگون ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں سنا کہ کسی پیغمبر نے ایمان تشبیہی کی طرف دعوت دی ہو اور خلق کو خالق کا ظہور کہا ہو۔ تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام واجب الوجود کی توحید کے کلمے میں متفق ہیں اور حق تعالیٰ کے سوا تمام خداؤں کی نفی کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران پارہ تلک الرسل، اللہ تعالیٰ کا فرمان قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا شہدوا بأننا مسلمون قولوا شہدوا بأننا مسلمون۔ اب یہ آیت یہ اس میں کاتب کی کچھ غلطیاں ہیں، قرآن کی آیات میں زیر و زبر اگر مجھ سے کوئی سہو ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو بہرحال اے اللہ کے رسول اہل کتاب سے کہو، اس کا معنی ہے آیت کا، اے اللہ کے رسول آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ آؤ ایک کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ مانے تو کہہ دو کہ تم گواہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ لوگ بے شمار اسباب ثابت کرتے ہیں اور سب کو رب الارباب کا ظہور خیال کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کو جو اپنے مطالب
کے لیے بطریق شہادت یہ لوگ پیش کرتے ہیں، یعنی وہ صوفیہ خام جو پھر دلیلیں ایسی دیتے ہیں کہ ہر بات کو اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھیک، اللہ کا فرمان یعنی اول اور آخر، ظاہر و باطن وہی اللہ ہے، ٹھیک، یہ اللہ کا فرمان۔ پھر دوسرا اللہ کا فرمان وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی نہیں مارا تو نے جب کہ مارا مگر اللہ تعالیٰ نے مارا۔ یہ مشہور آیت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو حضور نے کنکریاں اٹھائیں اور کافروں کے منہ پر ماریں، تو اس میں یہ آیت اللہ نے آپ کو ارشاد فرمائی، یہ آپ نے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کو کہ یہ جو کافروں کو مارا ہے، آپ نے جو مارا ہے یہ دراصل اللہ نے مارا ہے۔ تو پھر دوسری آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی میرے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ محبوب سے بیعت کس نے کی؟ حضرات صحابہ کرام بیعت رضوان کے وقت رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضور کے ہاتھ پر بیعت جہاد اور وفاداری کی۔ اسی بیعت سے صوفیہ کرام طریقت اور معرفت کی بیعت لیتے ہیں، اور جو منکرین بیعت ہیں یعنی وہ جو خوارج اور اہل حدیث اور وہ لوگ جو سلفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیعت نہیں کی جاتی۔ صوفیہ اس آیت سے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم سے لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یعنی یا اللہ تو ہی اول ہے، تیرے اول کوئی شے نہیں ہے، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے، اور تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی شے نہیں ہے۔ اس میں ساری توحید آ گئی، توحید شہودی آ گئی۔ اس اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ وراء الورا ثم الورا ہے، اور یہ ساری بات جو اس آیت میں آ گئی اس میں کچھ شہادت نہیں ہے، کیونکہ ان عبارتوں کا کامل طور پر وجود ماسوا کے کمال کی نفی کا حصر ہے، نہ کہ اصل وجود کی نفی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابھی یہ جو ہے نا یہ اللہم انت الاول فلیس، یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، اس میں کاتب نے غلطی کی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اسے امام ابن شیبہ اور ابو یعلا وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یہ حدیث ہے، یہ آیت نہیں، اس نے آیت لکھی، یہ کاتب کی غلطی ہے، اس میں کچھ شہادت نہیں ہے، کیونکہ ان عبارتوں کو اب آگے فرماتے ہیں کہ حدیث ہے بہقی شریف کی کہ حضور کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ، یعنی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو ہمارا عقیدہ ہے احناف کا۔ اور فرمایا لا ایمان لمن اللہ امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا بیان نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ کتاب و سنت میں اس قسم کی بہت مثالیں ہیں، اور یہ توجیہ نصوص کی تعویل نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے، بلکہ کمال بلاغت پر نصوص کو حمل کیا گیا ہے۔ اور عرف میں جب کسی شخص کے امر رسالت کو ضروری اور محتمم بشان ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس سے مقصود حقیقت نہیں بلکہ مجاز ہے، اور جو حقیقت سے ابلغ ہے، اور جب فاعل سے جو کامل قدرت والے مالک کا غلام اور بندہ ہے اس کے قدر و اندازہ سے بڑھ کر کوئی فعل صادر ہو، اور اس فعل میں اس مالک قادر کی التفات اور توجہ مد نظر ہو، تو اس وقت مالک کو لائق ہے کہ یہ کہہ دے کہ اس فعل کو میں نے ہی کیا ہے۔ یہ بات بھی
نہ اتحاد فعل پر اور نہ اتحاد ذات پر دلالت کرتی ہے۔ حاشن و کلا کہ بندہ غلام کا فعل عین مالک مقتدر کا فعل ہو یا اس کی ذات کا عین بن جائے، یا ان لوگوں نے شاید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مذاق کو نہیں سمجھا، مزاج کو نہیں سمجھا، کیونکہ ان کی دعوت کا مدار اثنیت یعنی دوئی اور ایر کے وجود اور غیریت پر ہے۔ ان کی عبارتوں کو توحید اور اتحاد پر حمل کرنا بیہودہ تکلف ہے۔ اگر حقیقت میں ایک ہی موجود ہوتا اور اس کے سوا سب اس کے ظہورات ہوتے اور اس کے ما سوا کی اس کی عبادت ہوتی جیسے کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے، تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبالغہ اور تاکید کے ساتھ ان کی پرستش سے کیوں منع کرتے اور ان کی پرستش پر دائمی عذاب کیوں مترتب ہو کرتے، اور ان کے پجاریوں کو، اللہ کے دشمنوں کو خدا کا دشمن کیوں کہتے، اور جب تک لوگوں کو ان کی غلطی پر اطلاع نہ بخشیں، عینیت کی دید جو جہالت سے ان میں پیدا کی ہو گئی ہے وہ دور نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی عبادت کو حق تعالیٰ کے غیر کی عبادت جانتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے عام لوگوں کے قصور اور فہم کے باعث توحید وجودی کے اسرار کو پوشیدہ رکھا ہے اور اپنی دعوت کی بنا غیر و غیریت پر رکھی ہے اور وحدت کو چھپا کر کثرت پر دلالت کی ہے۔ یہ بات شیعہ کے تقیے کی طرح ہے، سننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کے واقعی اور نفس الامری ہے اس کی تبلیغ کے زیادہ مستحق اور حقدار ہیں۔ جب نفس الامر میں ایک ہی موجود ہو اور اس کا غیر کچھ موجود نہ ہو، یہ کفار کے بارے میں یہ جو مضمون ہے، تو مناسب نہیں کہ اس کو چھپا کر نفس الامر کے خلاف ظاہر کریں۔ خاص کردہ احکام جو واجب الوجود کی ذات و صفات اور افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے اظہار اور اعلان کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ کوتاہ نظر خواہ ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، کیا نہیں دیکھتے کہ قرآن کی آیات متشابہات یا احادیث متشابہات جن کے سمجھنے سے عوام کیا خواص بھی عاجز ہیں اور ان کے اظہار کرنے سے منع نہیں ہوئے، اور نہ ہی عوام کی غلطی اور کوتاہ فہمی ان کے اظہار کے معنی ہوئی۔ یہ لوگ اس شخص کو جو دو وجود کو قائل ہے اور ما سوا کی عبادت سے اجتناب و پرہیز کرتا ہے مشرک کہتے ہیں، اور اس شخص کو جو ایک وجود کا قائل ہے موحد کہتے ہیں، اگرچہ ہزار بت کی عبادت کرے اس خیال سے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں اور ان کی عبادت حق تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ انصاف کرنا چاہیے کہ ان دونوں گروہوں میں سے مشرک کون ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وحدت وجود کی طرف دعوت نہیں دی۔ اب اس میں کفار کی بھی مذمت ہے اور وجودی صوفیہ کی بھی مذمت ہے، دونوں کی مذمت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وحدت وجود کی طرف دعوت نہیں کی اور نہ ہی دو وجود کرنے والے کو مشرک کہا ہے، بلکہ ان کی دعوت وحدت معبود کی طرف ہے۔ انہوں نے وجود کی دعوت نہیں دی، انہوں نے معبود کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے ما سوا کی عبادت کو شرک کہا ہے۔ اگر صوفیہ وجودیہ ما سوا کو غیریت کی طریق پر بھی نہ جانے تو بھی شرک کو دفع نہیں کر سکتے، کیونکہ ما سوا کو ما سوا ہی جانے یا نہ جانے۔ اور ان میں سے بعض متاخرین عالم کو ان صوفیہ میں سے حق تعالیٰ کا عین نہیں جانتے اور عینیت سے کنارہ کرتے ہیں اور عینیت کے قائلوں کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے متابعین کے ساتھ انکار سے پیش آتے اور ان کو برائی سے یاد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ لوگ عالم کو حق تعالیٰ کا غیر بھی نہیں جانتے، بلکہ نہ ہی حق تعالیٰ کا عین اور نہ ہی حق تعالیٰ کا غیر جانتے۔ یہ بات بھی ثواب سے دور ہے، یعنی اس بات پر بھی وہ خطا پر ہیں۔ وہ حضرت شیخ ابن عربی کا جو نظریہ وحدت الوجود ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایک دوسرے کی غیر ہوتی ہیں، یہ مقولہ ہے عربی کا، الاثنان متغایران۔ قضیہ مقررہ یہ ہے کہ اثنیت یعنی دوئی کا منکر درجہ عقل کا مخالف ہے۔ ہاں متکلمین نے صفات واجبی جل سلطانہ کے بارے میں لا ہوا ولا غیر ہوا کہا ہے، اور غیر سے غیر اصطلاحی مراد لے کر اس امر کو مد نظر رکھا ہے کہ وہ متغیر چیز
چیزوں کا باہم جدا اور الگ ہونا جائز ہے، کیونکہ واجب تعالی و تقدس کی صفات حضرت ذات سے الگ نہیں ہیں، اور نہ ہی حق تعالی کی ذات و صفات قدیمہ کے درمیان انعکاس یعنی الگ ہونا جائز متصور ہو سکتا ہے۔ پس لا ہوا ولا غیر ہوا صفات قدیمہ میں صادق ہے، برخلاف عالم کے کہ یہ نسبت اس میں مقصود ہے۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء ولم یکن شیء، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ پس عالم کی غیریت کی نفی کرنا لغت میں بھی اور اصطلاح میں بھی صدق سے دور ہے۔ ان لوگوں نے اپنے حقیقت حال تک نہ پہنچنے کے باعث عالم کو صفات قدیمی کی طرح سمجھ کر اس کے مخصوص حکم کو اس جگہ اطلاع کیا۔ یہ صوفیہ وحدت الوجودی کا بیان ہے۔ یہ لوگ جب عینیت عالم کی نفی کے قائل ہوئے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ غیریت عالم کے قائل ہوں اور توحید وجودی والوں کے زمرہ سے نکل آئیں اور عالم کے متعدد وجودوں کے قائل ہو جائیں، اور توحید وجودی میں عین کہنے سے چارہ نہیں، جیسے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہم اللہ اور ان کے تابعین نے کہا ہے، اور عین کہنا ان معنوں کے لحاظ سے نہیں ہے کہ عالم اپنے سانے کے ساتھ متحد ہے حاشن و قلا، بلکہ ان معنوں کے اعتبار سے کہ عالم معدوم ہے اور حق تعالیٰ کا وجود واجب، جیسے کہ اس فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں اس امر کی تحقیق کی ہے۔ سوال: صوفیہ وجودیہ یہ جو دو وجود کہنے والے وہ جو مشرک کہتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ دو بین ہیں اور دو بین طریقت کا مشرک ہے۔ اس کا جواب آپ دیتے ہیں کہ دو بینی جو طریقت کا شرک ہے توحید شہودی سے دفع ہو جاتا ہے۔ توحید وجودی اس مقام میں کچھ درکار نہیں ہے، کیونکہ سالک کا مشہود ملوز ایک ذات مقدس کے سوا کوئی امر نہیں ہے تاکہ فنا متحقق ہو اور طریقت کا شرک دور ہو جائے۔ دن میں جو آفتاب کو تنہا دیکھتے ہیں اور ستاروں کو نہیں دیکھتے، دو بینی کا دفیہ انہیں حاصل ہے، اگرچہ ہزاروں ستارے دن میں موجود ہوں، مقصود یہ ہے کہ ایک آفتاب مشہود ہو۔ بہت خوبصورت یہ جملے ہیں۔ خواہ ستارے معدوم ہو یعنی ستارے غائب ہو، آفتاب تو ظاہر ہے، سورج تو ظاہر ہے نا، یا موجود، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کمال اس صورت میں ہے کہ اشیاء موجود ہوں اور سالک کمال فنا کے باعث جو اپنے مطلوب حقیقی سے رکھتا ہے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ کسی چیز دو کا مشاہدہ نہ کرے اور کوئی چیز اس کے دید و بصیرت میں نہ آئے، اور اگر اشیاء موجود نہ ہو، فنا کس سے متحقق ہوگی اور فانی کس سے ہوگا اور کس کو فراموش کرے گا؟ سب سے اول جس شخص نے توحید وجودی کی تصریح کی ہے وہ سے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہم اللہ تعالی ہیں۔ ان سے گزشتہ مشائخ کی عبارتیں اگرچہ توحید وجودی کی خبر دیتی ہیں لیکن توحید شہودی پر حمل کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ حضرت حق جل شانہ کے غیر کو جب نہیں دیکھتے تو بعض یہ کہتے ہیں لیس فی جبتی سوی اللہ۔ یہ حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی جو ہمارے نقشبندی سلسلے کے امام ہے، یہ ان کا مشہور شطیات کا شکریہ کلام ہے، یعنی میرے جبے میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں۔ اور دوسرا فرمان اور بس سبحانی ما اعظم شانی کی ندا پکارتے ہیں، اس کی معنی یہ کہ یہ میں بہت بڑا ہوں، بہت پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی۔ یہ بھی سیدنا حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے۔ اور لیس فی الدار غیرہ دیار، یعنی گھر میں اس کے سوا کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ شطیات اور شکریہ کلمات جو اولیاء کاملین سے ہوئے جس میں وہ معذور تھے، مجتہد تھے، یہ ان کی خبر دیتا ہے۔ اور یہ وحدت الوجود میں ظاہر ہوئے، پھر جب وہ شہود کے مقام پر وہ پہنچے پھر ان سے یہ کلمات شکر ظاہر نہیں ہوئے اور وہ صحب میں آگے اصحاب صحب میں سے۔ یہ سب پھول کی ایک ہی بینی کی شاخ سے کھلے ہیں۔ ان عبارتوں میں کوئی بھی وحدت وجود پر دلالت نہیں کرتی۔ آپ فرماتے ہیں یہ تینوں جو چیزیں یہ وحدت الوجود پر دلالت نہیں کرتی، اور جس شخص نے اس مسئلے کو ابواب اور فصول کی شکل میں لکھا ہے اور صرف اور نحو کی طرح اس کو جمع کیا ہے، یعنی حضرت شیخ
محی الدین ابن عربی نے باقاعدہ توحید وجودی کو مختلف بابوں میں ابواب میں تقسیم کر فصول میں آپ کی مشہور تصنیف فتوحات مکیہ، فصوص الحکم اور شجرۃ القون شرح اور بسط کے ساتھ، جیسے علوم صرف علماء صرفیہ نے جمع کیے اور علوم نحو علماء نحویہ نے جمع کیے اور ان کے قواعد اور ابواب بنائے اور ان کو جمع کیا۔ اسی طرح حضرت شیخ ابن عربی نے طریقت کی یہ جو وحدت الوجود کی جو اصطلاحات ہیں وہ ان 3 کتابوں میں لکھی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے شیخ ابن عربی نے کہ خاتم النبوت بعض علوم و معارف کو خاتم الولایت سے اخذ کرتا ہے، اور خاتم الولایت محمدی اپنے آپ کو جانتا ہے، اور شارحین نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ بادشاہ اپنے خزانچی سے اگر کوئی چیز لے لے تو اس میں کیا نقصان ہے۔ یہ بھی شیخ ابن عربی کا شکر ہے کہ انہوں نے خاتم النبوت یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ خاتم الولایت۔ اب خاتم الولایت آپ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ ایک تو ولایت جس پر ختم ہو، اب سیدنا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خاتم الاقطاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی خاتم الولایت کہا جاتا ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اس سے بہت بلند ہے، حضور ہی سے تو ان کو تمام یہ چیزیں حاصل ہوئیں، فیوز و برکات، تو حضور کیسے ان سے اکتساب فیض ولایت کا کریں گے؟ یہ ہے شکر شیخ ابن عربی کا، یہ شطح ہے، بہت بڑی شطح ہے، اس میں وہ معذور ہیں لیکن ان کے ماننے والے وہ گمراہ ہوں گے اور مشرک ہوں گے جب وہ ایسا اعتقاد رکھیں گے۔ غرض فنا اور بقا اور ولایت کبریٰ کے کمالات حاصل کرنے کے لیے توحید وجودی کی کوئی ضرورت نہیں، توحید شہودی حاصل ہونی چاہیے تاکہ فنا متحقق ہو جائے اور ما سوا کا نسیان حاصل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سالک ابتدا سے انتہا تک سیر کر جائے اور توحید وجودی کے علوم و معارف سے کوئی بھی اس پر ظاہر نہ ہو، بلکہ نزدیک ہے کہ ان علوم سے انکار کر دے۔ فقیر کے نزدیک وہ راستہ جو ان معارف کے ظہور کے بغیر سلوک کے ساتھ میسر ہو جائے وہ اس راستے سے زیادہ قریب ہے جو اس ظہور کا متضمن ہے، اور نیز اس راہ کے سالکوں میں سے اکثر مطلوب تک پہنچتے ہیں اور اکثر راہی میں رہ جاتے ہیں اور دریا سے قطرہ کے ساتھ سیراب ہو جاتے ہیں اور اتحاد کے وہم میں پڑھ کر ذل میں گرفتار رہتے ہیں اور وصل سے محروم رہتے ہیں۔ یہ امر تجربے سے معلوم ہو چکا، واللہ سبحانہ ملہم للصواب۔ اور نیز فقیر کو اگرچہ راہ ثانی سے سلوک میسر ہوا ہے یعنی توحید شہودی سے اور توحید وجود کے علوم و معارف کے ظہورات سے کافی حصہ حاصل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوئی اور سیر محبوبی کے ساتھ راستے کے جنگلوں اور میدانوں کو فضل و عنایت کی امداد سے طے کروایا اور کمال کرم کے ساتھ ظلال سے گزار کر اصل تک پہنچا دیا، اور جب معاملہ مسترشدوں یعنی مریدوں تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کے سے علاوہ ایک اور راہ ہے جو وصول کے زیادہ قریب ہے اور حصول میں زیادہ آسان ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی، اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے، بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے ہیں۔ تنبیہ سابق تحقیق سے معلوم ہوا کہ اگرچہ موجودات متعددہ ہوں، حق تعالیٰ کا ما سوا بھی موجود ہو تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ فنا و بقا متحقق ہو جائے، نہ یہ کہ ما سوا معدوم و ناچیز ہو جائے۔ یہ بات باوجود ظہور کے اکثر خواص پر پوشیدہ رہی ہے، پھر عوام کا کیا ذکر ہے۔ ان لوگوں نے توحید شہودی کو عین وجودی خیال کر کے وحدت وجود کی معرفت کے راستے کی شرط جانا ہے، اور دو وجود کہنے والے کو ضال و مضل گمراہ کرنے والا سمجھا ہے، اور کثرت کے آئینوں میں وحدت کے مشاہدے کو انجام کار تصور کیا۔ ان میں سے بعض نے یہاں تک تصریح کی ہے کہ ہمارے حضرت پیغمبر علیہ والا جمیع اخوانہ من الصلاۃ افضلها و من التسلیمات اکملها، کمالت نبوت حاصل ہونے کے بعد شہود وحدت در کثرت کے مقام میں رہے، اور آیت کریمہ انا اعطیناک الکوثر سے اس مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ تحقیق ہم نے تجھ کو کثرت میں وحدت کا مشاہدہ عطا کیا، یعنی وہ وجودی صوفیہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوثر کی واو کے درمیان آنے سے جو حروف قصر کے درمیان ہے یا اشارات سمجھے ہیں، حاشن و قلعہ اس قسم کے معارف مقام نبوت کے لائق ہوں، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدائے بیچوں جل سلطانوں کی طرف دعوت کرتے رہتے ہیں،
اور جو چیز چونکہ آئینوں میں گنجائش نہیں رکھتی وہ بے چونی سے بے نصیب ہے اور چونی اور چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق دے۔ شاید یہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کمالات کے ترازو پر تولنا چاہتے ہیں اور ان کے کمالات کو اپنے کمالات کی طرح جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، انبیاء کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ، پھر آپ اپنے بارے میں کتنی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور انور علیہ السلام کی امت میں یہ کمینہ اور عاجز، اپنے آپ کو حضرت سیدنا امام ربانی کمینہ اور عاجز کہتے ہیں۔ اس قسم کی معرفت سے جو اول حاصل ہوئی تھی ندامت اور استغفار کرتا، یعنی توحید وجودی میں جو آپ کو ظاہر راہ سلوک میں پہلے توحید وجودی کی معرفت حاصل، اس کے بعد توحید شہودی جب کمال پر ندامت استغفار کرتا ہے اور اس شہود کو نصارہ کے حلول کی طرح اس پاک جناب سے نفی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا اور جانا گیا سب اس کا غیر ہے۔ کلمہ لا کی حقیقت سے، یعنی نفی اسباس کی، کلمہ لا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے۔ کثرت وحدت کا مشاہدہ بھی نفی کے لائق ہے اور اس پاک بارگاہ سے منتہا اور دور ہے۔ اور حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کے اس کلام نے مجھ کو اس شہود سے نکال دیا ہے اور مشاہدہ اور معائنہ کی گرفتاری سے نجات بخشی ہے، اور میرے اسباب کو علم سے جہل کی طرف اور معرفت سے حیرت کی طرف لے جایا گیا ہے۔ جزا اللہ سبحانہ انی خیر الجزا، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی حضرت شاہ نقشبند کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں صرف ایک ہی بات سے حضرت خواجہ شاہ نقشبند قدس سرہ کا مرید اور حلقہ بگوش ہوں، اور واقعی اولیاء میں سے شاہد کسی نے اس طرح کی عبارت بیان کی ہو اور تمام مشاہدات اور معائنات کی اس طرح نفی کی ہو جس طرح حضرت سیدنا شاہ نقشبند، خواجہ بزرگ شہنشاہ نقشبند، پیر پیران حضرت سیدنا حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ عنہ، آپ نے اس لیے حضرت شاہ نقشبند کو آیا کہ ایسی بات کسی ولی نے بیان نہیں کی۔ اس مقام میں آپ کے اس سخن کی حقیقت کو، جہاں کہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت بہاؤالدین پر حرام ہے اگر اس کا ابتدا بایزید کی انتہا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بایزید سلطان العارفین حضرت شاہ نقشبند کے پیرو میں آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شاہ نقشبند کا مقام اور مرتبہ دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت بہاؤالدین پر حرام ہے جب اس کا ابتدا بایزید کی انتہا نہ ہو، یعنی ان کا ابتدا ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس بزرگی کے شہود و مشاہدہ سے آگے نہیں نکلے اور سبحانی ما اعظم شانی کے تنگ کوچے سے قدم باہر نہیں رکھا، برخلاف ہمارے حضرت خواجہ شاہ نقشبند قدس سرہ کے، جنہوں نے ایک ہی کلمہ لا سے اس کے تمام مشاہدات کی نفی فرما دی اور سب کو حق تعالیٰ کا غیر ثابت کر دیا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی تنزیہ حضرت خواجہ قدس سرہ کے نزدیک تشبیہ ہے اور اس کا بے چون ہے، اور ان کے نزدیک چون اور کمال نقص ہے، ناچار اس کی انتہا جو تشبیہ سے آگے نہیں بڑھا خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی انتہا ہوگی، کیونکہ بدایت تشبیہ سے ہے اور نہایت تنزیہ کے ساتھ ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ آخر حال میں حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس نقص پر اطلاع بخشی، اور حضرت بایزید وصال کے وقت اکثر کہتے تھے ما ذکرتک الا ان غفلۃ وما مخذتک الا عن فطرۃ، یعنی میں نے تجھے یاد نہیں کیا مگر غفلت سے، اور میں نے تیری خدمت نہیں کی مگر سستی سے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، وہ بہت بڑے ولی تھے، اللہ نے رجوع بخشا اور ان کلمات شکر سے آپ نے توبہ کی، پھر آپ کا یہ ارشاد آ۔ اس سے پہلے حضور کو غفلت جانا، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا حضور نہ تھا بلکہ ذلال میں سے ایک ذل کا حضور اور اس کے ظہورات میں سے ایک ظہور تھا، پس ناچار حق تعالیٰ سے غافل رہے، اور حق تعالیٰ وراء الورا ہے۔ ذلال اور ظہورات سب کے سب مبادی اور مقدمات اور معارج اور معددات ہیں، اور یہ حضرت خواجہ قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں، واقع کے موافق ہے، کیونکہ ابتدائی سے ان کی توجہ اہدیت صرف کی طرف ہے اور اسم و صفت سے ذات کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ اس طائفہ اولیاء کے مبتدیوں کو یہ دولت اپنے شیخ مقتدیٰ سے جو اس کمال کے ساتھ مشرف ہو جاتا ہے بطریق انعکاس حاصل ہو جاتی ہے، خواہ وہ اس کو جانے یا نہ جانے، پس ناچار کاملوں کی نہایت ان بزرگواروں کی بدایت میں مندرج تسلیم کرنی پڑے گی۔ حاصل کلام یہ کہ احدیت کی توجہ ان میں غالب آ جائے
اور ظاہر کو بھی باطن کے ہم رنگ کر دے تو سالک مشاہدات سفلی سے جو ممکنات کے آئینوں میں ظاہر ہوتے ہیں آزاد ہو جاتا ہے اور معارف تشبیہی سے خلاصی پا جاتا ہے۔ اور اگر یہ توجہ غالب نہ ہو سکے اور صرف باطنی پر لگی رہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کثرت میں وحدت سے مشاہدے کی لذت پاتا ہے اور توحید و اتحاد سے محظوظ ہوتا ہے، لیکن یہ شہود ان کے حق میں ظاہری پر محدود رہتا ہے، باطن میں کچھ سرایت نہیں کرتا۔ ان کا باطن احدیت صرف کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ان کا ظاہر کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت ممکن ہے کہ ظاہری نسبت کے غلبے کے باعث باطنی توجہ معلوم نہ ہو اور شہود ظاہر کے سوا اور کوئی امر مفہوم نہ ہو، جیسا کہ ابتدا میں ان سطور کے لکھنے والے کا حال تھا کہ ظاہری نسبت کے غلبے کے باعث باطنی توجہ سے جو احدیت صرف کی طرف تھی بالکل آگاہی نہ رکھتا تھا اور کلی طور پر اپنے آپ کو کثرت میں وحدت کی طرف متوجہ پاتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت حق نے باطن کی توجہ پر اطلاع بخشی اور باطن کو ظاہر پر نصرت دی اور معاملے کو یہاں تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ سبحان علی ذالک، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ وہ معارف توحیدی و مشاہدات سفلی جو اس خاندان بزرگ کے بعض خلفاء سے سرزد ہوئے ہیں وہ بھی اس قسم سے ہیں، نہ کہ یہ لوگ ظاہر و باطن میں شہود کی طرف متوجہ اور اسی معرفت کے گرفتار رہے ہیں، برخلاف دوسرے بزرگوں کے جو ظاہر و باطن میں اس شہود کو تشبیہ اور تنزیہ کا جامع جان کر اس کو کمال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا باطن بھی اگرچہ تنزیہ صرف کے ساتھ ایمان رکھتا ہے لیکن گرفتاری اور ہے اور ایمان کچھ اور حال اور ہے اور علم کچھ اور چیز۔ وہ لوگ جو تنزیہ صرف کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے اور مشاہدہ سفلی کے سوا کسی اور امر کی معتقدات نہیں ہیں، وہ ملحدوں میں سے ہیں جو اس بحث سے خارج ہیں۔ فقیر کے نزدیک ممکنات کے آئینوں میں حق تعالیٰ کا وہ شہود جس کو صوفیہ کے ایک جمال کمال جانتی ہے اور تشبیہ اور تنزیہ کے درمیان جمع خیال کرتی ہے، اور در حقیقت حق تعالیٰ کا شہود نہیں ہے، اس میں ان کا مشہود ان کا خیال اور من گھڑت امر ہے، کیونکہ جو کچھ ممکن میں دیکھتے ہیں وہ واجب نہیں ہے اور جو کچھ حادث میں پاتے ہیں وہ قدیم نہیں ہے، جو کچھ تشبیہ میں ظاہر ہوتا ہے وہ تنزیہ نہیں ہے۔ ہرگز صوفیہ کی اس قسم کی ترہات یعنی بیہودہ باتوں پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے اور حق تعالیٰ کے غیر کو خدا نہ جاننا چاہیے، مانا کہ یہ لوگ خطا کار مجتہد کی طرح معذور ہیں اور خطا کار مجتہد کی طرح مواخذہ سے بری ہیں، لیکن ان کے مقلدوں کے ساتھ معلوم نہیں کہ کس طرح کا قیامت کے دن معاملہ کریں گے۔ کاش کہ مجتہد مختی کے مقلدوں کی طرح ہوتے، اور اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا تو پھر ان کا کام نہایت مشکل ہے۔ قیاس و اجتہاد اصولی شرعی میں سے ایک اصل ہے جس کی تقلید کا ہم کو امر ہوا ہے، برخلاف کشف و الہام کے کہ اس کی تقلید کا ہم کو حکم نہیں ہے اور الہام غیر پر حجت نہیں ہے، لیکن اجتہاد مقلد پر حجت ہے۔ پس علماء مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے اور دین کے اصول کو ان کی آراء کے موافق تلاش کیا جائے، اور صوفیہ جو کچھ علماء مجتہدین کے آراء کے خلاف کہیں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے اور حسن ظن کے ساتھ ان کے تان سے زبان بند رکھنی چاہیے اور ان کی اس قسم کی باتوں کو شطحیات سے جانا چاہیے اور ظاہر کی طرف سے مصروف اور پھرا ہوا خیال کرنا چاہیے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں بعض صوفیہ عام لوگوں کو اپنے کشفیہ اور الہامیہ امور مثلا وحدت وجود کے ساتھ ایمان لانے پر دلالت کرتے ہیں اور ان کی تقلید کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کے عدم ایمان پر دھمکاتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ ان امور کے عدم انکار پر دلالت کرتے ہیں اور ان کے منکر پر تہدید اور دھمکی فرماتے ہیں، کیونکہ ایمان اور چیز ہے اور عدم انکار اور چیز، اور امور کے ساتھ ایمان لانا لازم اور ضروری نہیں۔ ہاں، ان امور کے انکار سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان امور کا انکار ان امور والوں کے انکار تک پہنچا دے اور حضرت حق تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ بغض و عداوت پیدا ہو جائے۔ علماء اہل حق کے موافق کام کرنا چاہیے اور صوفیہ کی کشفیہ باتوں سے حسن ظن کے ساتھ سلوک رکھنا چاہیے اور لا و نعم و جرت نہیں کرنی چاہیے۔ ھذا هو الحق المتوسط بین الافراط والتفرید واللہ سبحانہ الملہم للصواب۔ یہی وہ حق ہے جو افراط و تفرید کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف الہام کرنے والا ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے مدعی اس شہود و مشاہدے میں پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اس شہود کو تنزل خیال کر کے اس کی اسلام میں رویت بصری کے بھی قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم واجب الوجود جل سلطانوں کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ نیز یہ کہتے ہیں کہ وہ دولت جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں حاصل ہونی یعنی رویت باری تعالیٰ وہ ہم کو روز میسر ہے، اور وہ نور جو ان کو دیکھنے میں آتا ہے اس کی صبح کی سفیدی سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس نور کو مرتبہ بے کہنی خیال کرتے ہیں اور مراتب عروج کی نہایت اس نور کے ظہور تک تصور کرتے ہیں۔
تعالی سبحانہ اما یقولون الظالمون علوا کبیرہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے ہیں بہت بلند ہے۔ اور نیز حضرت حق جل شانہ کے ساتھ مکالمہ و کلام ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے۔ کبھی دشمنوں کے حق میں حضرت حق سبحانہ کی طرف سے کئی قسم کی باتیں نقل کرتے ہیں اور کبھی اپنے دوسروں کو بشارت دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض اس طرح کہتے ہیں کہ رات کی تنہائی چوتھا حصہ تک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتا رہا اور ہر طرح کی باتیں پوچھتا رہا اور جواب لیتا رہا۔ اب سورہ فرقان کی آیت ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ عُتُوًّا كَبِيرًا، ان لوگوں نے اپنے آپ میں تکبر کیا اور بڑی سرکشی کی۔ ان لوگوں کی باتوں میں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ اس نور مرئی کو عین حق تعالیٰ سمجھتے ہیں اور اس نور کو حق تعالیٰ کی ذات تصور کرتے ہیں، نہ یہ کہ ان کے ظہورات میں سے کوئی ظہور یا اس کے ظلال میں سے کوئی ظل جانتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس نور کو حق تعالیٰ کی ذات کہنا محض افتراء اور صرف الہاد اور خالص زندقہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت حلم و تحمل ہے کہ اس قسم کے مفتریوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتا اور ان کی بےخونی نہیں فرماتا۔ سبحانک علی علمک بعد علمک وعلی عفوک بعد قدرتک، یا اللہ تو پاک ہے ہماری برائیوں کو جان کر حلم فرماتا ہے، جو قدرت کے باوجود ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم صرف رویت یعنی دیدار کی طلبی کے باعث ہلاک ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب رویت کے بعد لن ترانی کا زخم کھایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اس طلب سے تائب ہوئے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین کے محبوب اور تمام اولین و آخرین موجودات میں سے بہترین ہیں، باوجود اس معراج بدنی کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں اور عرش و کرسی سے گزر کر مکان و زمان سے بھی اوپر چلے گئے، باوجود قرآنی اشارتوں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رویت میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اس میں بھی اکثر علماء حضور کی رویت جو ظاہری آنکھوں سے جو رویت ہے اس کی عدم رویت کے قائل ہیں، جیسے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے علماء۔ تو نیز ان لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو جس کو یہ لوگ سنتے ہیں حق سبحانہ سے وہی نسبت ہے جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہ عین الہاد ہے، حاشن و کلا حضرت حق سبحانہ تعالیٰ سے تکلم کے طریق پر کوئی ایسا کلام صادر ہو جس میں ترتیب، تقدیم اور تاخیر ہو جو حدوث کی علامات میں سے ہے۔ شاید مشائخ کبار کی باتوں سے ان کو غلطی میں ڈال دیا ہے، کیونکہ مشائخ نے بھی حضرت حق جل سلطانہ کے ساتھ کلام و مکالمہ کیا ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ مشائخ کبار اس کلام کو حضرت حق سبحانہ کے ساتھ ایسی نسبت نہیں دیتے جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ دے سکیں، بلکہ وہی نسبت ثابت کرتے ہیں جو مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی مختور اور قباحت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شجرہ مبارکہ سے حق تعالیٰ کا کلام سنا، اس کلام کو حق تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ وہ نسبت جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی وہ کلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام سے سنا، اس کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہے۔ حاصل کلام یہ کہ وہ کلام بھی حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا منکر کافر و زندیق ہے۔ گویا حق تعالیٰ کا کلام کلام لفظی اور کلام نفسی کے درمیان مشترک ہے، جس کو حق تعالیٰ کسی امر کے ذریعے ایجاد فرماتا ہے، پس کلام لفظی بھی حق تعالیٰ کا کلام ہوگا، ناچار اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ فَفَحَّمْ فَإِنَّ هَذَا التَّحْقِيقُ يَنْفَعُكَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَوَادِ وَاللَّهُ سُبْحَانُ الْمُوَفِّقُ، پس سمجھ کیونکہ یہ تحقیق بہت جگہ تجھے نفع دے گی اور اللہ توفیق دینے والا۔ جاننا چاہیے کہ وہ وجود جو ممکنات کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں تمام صفات کی طرف ایک ضعیف وجود ہے۔ ممکن کے علم کی واجب کے علم کے مقابلے میں کیا مقدار ہے، اور قدرت قدیمہ کے مقابلے میں قدرت حادثہ کیا اعتبار رکھتی ہے۔ ایسے ہی ممکن کا وجود واجب تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں لا شیء محض ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا ان دونوں وجودوں کے فرق و باعث شک میں پڑ جائے کہ آیا وجود کا اطلاق ان دونوں فردوں پر حقیقت کے ظہور پر ہے، ایک فرد پر بطریق حقیقت ہے اور دوسرے پر بطریق مجاز؟ کیا نہیں جانتے کہ صوفیہ میں سے بعض لوگوں نے شک ثانی پر یقین کیا ہے اور ممکن کے وجود پر وجود کا اطلاق کرنا مجاز کے طور پر سمجھا ہے، اور ممکنات کے وجود کو ثابت نہیں کرتے، مگر عوام اکثر الخواص، اخذ سے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں سے
جائے کہ آیا وجود کا اطلاق ان دونوں فردوں پر حقیقت کے ظہور پر ہے یا ایک فرد پر بطریق حقیقت ہے اور دوسرے پر بطریق مجاز؟ کیا نہیں جانتے کہ صوفیاء میں سے بعض لوگوں نے شک ثانی پر یقین کیا ہے اور ممکن کے وجود پر وجود کا اطلاق کرنا مجاز کے طور پر سمجھا ہے، اور ممکنات کے وجود کو ثابت نہیں کرتے مگر عوام یا اخص الخواص؟ اخص سے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ ہیں جن ان کی ولایت اصلیہ سے مشرف ہیں اور وہ دائرہ ظلال کو پورے طور پر طے کر چکے ہیں۔ عوام ظاہر بین ہیں جو واجب تعالیٰ کے وجود اور ممکن کے وجود کو مطلق وجود کے اقسام سے جانتے ہیں اور ان دونوں کو موجود تصور خیال کرتے ہیں۔ اخص الخواص تیز نظر والے ہیں جو ہر وجود کو مطلق وجود کے افراد سے جانتے ہیں اور فرد و وجود کے مراتب میں سے کچھ تفاوت کے وجود کے صفات اور اعتبارات کی طرف لوٹاتے ہیں، نہ کہ وجود کی حقیقت اور ذات کی طرف، تاکہ اس کی حقیقت ہو، اور دوسرا مجاز۔ اگر وہ متوسطین جو عوام کے رتبے سے قدم آگے رکھتے ہیں اور اخص الخواص کے کمالات سے کوتاہ دست ہیں، مشکل ہے کہ ان کے ممکنات کے وجود کا قائل ہوں اور ممکن کے وجود پر بطریق حقیقت وجود کا اطلاق کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ممکن کو اس علاقے سے موجود کہتے ہیں کہ وجود کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ پانی سورج کی دھوپ سے گرم ہے، نہ یہ کہ وجود اس کے ساتھ قائم ہے تاکہ حقیقت کے طور پر موجود ہو۔ اس گروہ میں سے بعض لوگ ممکن کے وجود سے ساکت اور خاموش ہیں اور نفی اثبات کے ساتھ اس کی تصریح نہیں کرتے، اور بعض ممکن سے وجود کی نفی کرتے ہیں اور واجب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو موجود نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک گروہ ممکن کے وجود کو جیسے کہ وجود کا عین نہیں جانتے اور وجود کا غیر بھی جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ممکن کے وجود کو جیسے کہ وجود کا عین نہیں جانتے، وجود کا غیر بھی جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ جس وجود کے ساتھ واجب تعالیٰ موجود ہے اس وجود کے ساتھ ممکن بھی موجود ہے، اس عبارت سے بھی ممکن کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ غرض ممکن کا وجود ثابت کرنے کے لیے بڑی تیز نظر ہونی چاہیے تاکہ واجب تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس کو دیکھ سکیں۔ تیز نظر والے لوگ دن میں آفتاب کی روشنی کے باوجود ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور جس کی نظر تیز نہیں ہوتی وہ ستاروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ممکنات کا وجود دن میں ستاروں کی وجود کی طرح ہے، جو کہ تیز نظر والا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور جس کی نظر کمزور ہے وہ دید سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی پوچھے عوام باوجود ذوف بصر اور کوئی بصیرت کہ کس طرح ممکنات کے وجود کو ہم دیکھ سکتے ہیں حالانکہ واجب تعالیٰ کے وجود کے انوار کی چمک اس کے دیکھنے سے مانع ہے، تو میں کہتا ہوں کہ عوام ارباب علم میں ہیں نہ کہ ارباب دید میں۔ ہماری گفتگو ارباب دید کی نسبت ہے نہ کہ ارباب علم کی نسبت، کیونکہ ارباب علم اس بحث سے خارج ہیں، گویا واجب تعالیٰ کے انوار کا ظہور ان کے حق میں مفقود ہے، پس وجود ممکنات کے دیکھنے سے مانع نہ ہوگا۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ انوار کا ظہور وجود ممکنات کے دیکھنے سے مانع ہے نہ کہ وجود ممکنات کے علم سے مانع ہے، کیونکہ بسا اوقات بسا ہوتا ہے کہ اشیاء کا علم سماع و تقلید سے بھی حاصل ہو جاتا ہے اور نظر و استدلال سے بھی متصور ہو سکتا ہے، جیسے کہ روز روشن میں آفتاب کی روشنی کے باوجود ستاروں کے وجود کا علم ضعیف نظر والوں کو بھی حاصل ہے۔ اس طرح عوام کو وجود ممکنات کا علم حاصل ہے نہ کہ وجود ممکنات کا شہود، کیونکہ شہود و صفات بصیرت سے ہے اور ان کی بصیرت کی آنکھ اندھی ہے۔ مشہود ملک ہو یا ملکوت، جبروت ہو یا لاہوت، اے عزیز عوام جس طرح اس بحث میں خواص کے ساتھ شریک ہیں اور کئی باتوں میں بھی ان کے درمیان شرک ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے احکام میں عوام کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور خلقت اور اہل عیال کے ساتھ رہنے سہنے میں عوام کی طرح گزارا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن معاشرت کے حالات مشہور ہیں۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم امامین کریمین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بوسے لے رہے تھے اور کمال انبساط اور خوشی کے ساتھ ان سے سلوک کر رہے تھے۔ حاضرین میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 11 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اپنے مہربان بندوں کو عطا فرماتا ہے، چونکہ اخص الخواص بعض اوصاف میں عوام کے ساتھ شریک ہیں، خواہ وہ شرک بے اعتبار صورت کے ہو یا اس لیے عوام اپنی نارسائی کے باعث ان کی کمالات سے تھوڑا حصہ پاتے ہیں اور ان کو اپنی ہی طرح خیال کرتے ہیں، اور وہ شخص جو اوصاف و شمائل ان میں سے جدا ہیں ان کو بہتر اور بزرگ خیال جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے ان اوصاف اخلاق کو جو ان کے اوصاف اخلاق سے جدا ہیں، ان اخلاق اور اوصاف سے جو ان کے اوصاف اخلاق کے مانند ہیں بہتر جانتے ہیں کہ اگر وہ اخلاق انبیاء میں موجود ہوں۔ حضرت مختوم شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حکایت منقول ہے کہ جب ان کا کوئی لڑکا فوت ہو جاتا
اور ان کے مرنے کی خبر ان کو پہنچتی تو ان کی طبیعت میں کچھ تغیر و تبدل نہ آتا، اور اس طرح فرما دیتے تھے کہ سگ کا بچہ مر گیا ہے، جاؤ اور اس کو باہر پھینک دو۔ اور جبکہ حضور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوا تو حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوت ہونے پر حضور بہت زیادہ روئے، گریہ کیا اور نہایت غمناک ہو کر فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، یعنی اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت غمزدہ ہیں، یعنی بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ اپنے غم کا اظہار فرمایا۔ پس حضرت شیخ فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہے یا حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم؟ عوام کل انعام کے نزدیک معاملہ اول بہتر ہے، اس کو بے تعلق جانتے ہیں اور دوسرے کو عین تعلق اور گرفتاری سمجھتے ہیں۔ اعاذنا اللہ سبحانہ عن اعتقادہم السوء، چونکہ یہ ابتلاء و آزمائش کا مقام ہے، عوام کو مشتبہ کرنا اور شبہ میں ڈالنا عین حکمت و مصلحت ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ بحرمت سید البشر علیہ وعلی آلہ اصحابہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔ اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور ان کے اصحاب کا ایمان اور ان اولیاء کا ایمان جو اصحاب سے ملحق ہیں، دعوت کی طرف رجوع کرنے کے باعث غیب کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص دن میں آفتاب دیکھے اور آفتاب کے وجود کے ساتھ ایمان شہودی حاصل کر لے، اور جب رات ہو جائے تو اس کا ایمان شہودی ایمان غیب کے ساتھ بدل جائے۔ اور علماء کا ایمان اگرچہ غیب کے ساتھ ہے لیکن ان کے غیب نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت کے باعث حدث کا حکم پیدا کر لیا اور نظریت سے نکل چکا ہے۔ علماء سے مراد اس جگہ علماء آخرت ہیں، نہ کہ علماء دنیا، کیونکہ علماء دنیا عام مومنین میں داخل ہیں، اور ایمان بالغیب جو عام مومنین کی طرف منسوب ہیں اس کے اقسام میں سے بہترین قسم وہ ایمان جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید سے وابستہ ہے اور قال اللہ اور قال الرسول سے تعلق رکھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ایمان استدلالی ایمان تقلیدی سے بہتر ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء نے استدلال کو ایمان کی شرائط میں سے بیان کیا ہے اور ایمان تقلیدی کو معتبر نہیں جانتے، اور آپ نے ایمان تقلیدی کو بہتر کہا ہے۔ اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایمان جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہی ایمان استدلالی ہے، کیونکہ صاحب تقلید دلیل کے ساتھ جانتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اور رسالت میں صادق ہیں، کیونکہ وہ شخص جس کی اللہ تعالیٰ معجزات کے ساتھ تصدیق کرے بے شک سچا ہے۔ پس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تائید معجزات کے ساتھ ہوئی ہے سب کے سب صادق اور راست ہیں۔ تقلید غیر معتبر یہ ہے کہ ایمان میں اپنے دادا کی تقلید کرے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور ان کی تبلیغ کی حقیقت کو منظور نہ رکھے، یہ ایمان اکثر علماء کے نزدیک معتبر نہیں۔ باقی رہا وہ استدلال جو ارباب نظر منطقی اپنے مقدمات کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اور صغرا و کبرا کی ترتیب سے ایمان کا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ استدلال ایک ایسا امر ہے جو امکان کے نزدیک اور وقوع سے دور ہے، اور مقام استدلال میں واجب تعالیٰ کی اس بات کے لیے ارباب نظر میں سے مولانا جلال الدین دوانی جیسا معلوم نہیں کہ اگر کوئی گزرا ہو، کیونکہ وہ متحقق بھی ہیں اور متاخر بھی ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے مولانا جلال الدین دوانی، اور اس نے اس امر عالی کی ثابت کرنے میں بہت کوشش کی ہے، باوجود اس امر کے استدلال مقدمات میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں اس کے رسالوں کی حاشیے منع یا نقص کے ساتھ پیش آئے ہوں اور اچھے اعتراض نہ کیے ہوں۔ اس صاحب استدلال پر نہایت افسوس ہے جو ایمان کی صرف استدلال ہی سے حاصل کرے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید، اس کی دستگیری اور مدد نہ کرے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ آخر میں اس کلام کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر آپ ختم فرماتے ہیں، اے ہمارے رب ہم نے اس چیز کے ساتھ ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور رسول کی تابعداری کی، پس ہم کو حق کی شہادت دینے والوں میں سے لکھ دے۔ اب یہ مکتوب شریف ختم ہوا، اس میں سارے توحید وجودی اور توحید شہودی کے اصرار اور شطحیات اور شکر آپ نے بیان فرما دی۔ یہ بہت ہی بہترین مکتوب ہے، میں نے زیادہ ساری پہلے تشریح کر دی، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معارف عالیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں ایمان شہودی اور توحید شہودی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔